لاہور میں آج انتخابی ریلی عمران خان کی قیادت میں بالآخر نکل پڑی ہے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ کیسز کے حوالے سے بات کریں تو خاتون جج کو دھمکی کا کیس، عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ادھر بھی جاری ہو گئے ہیں اور دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے صبح سے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور بس انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ وارنٹ ملتے ہیں تو خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا۔ اس طرح کی خبریں بھی بالکل موجود ہیں۔ خاتون جج کو دھمکی کا جو کیس تھا، اسلام آباد پولیس نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے صبح سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ریلی میں موجود ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ بڑے گلے شکوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی مہم جو ہے جب ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انتخاب سے پہلے ان کی گرفتاری کے حوالے سے ایک مکمل پلان موجود ہے، ان کو بلوچستان جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا اور جب تک انتخابات نہیں ہوتے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ یہ وہ ان کا خیال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، یقین جو ہے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ جب پنجاب اسمبلی کا فیصلہ لڑنے کا، وہاں پہ الیکشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یقیناً نظریں جو ہیں وہ کسی بڑی کرسی کے اوپر ہوتی ہیں۔ اب اگر عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے عمران خان خود پریڈکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ گرفتار ہونے والے ہیں، تو بھی یقیناً خان صاحب کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے، اس کے اوپر بھی بالکل ہم بات کریں گے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس پر بھی ہم کریں گے بات۔ توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی جائے تو توشہ خانہ میں ایک فہرست جو ہے وہ اس کی جاری کی گئی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی اس کو ابھی نامکمل فہرست مانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جرنیلوں اور ججز کی تفصیلات بھی جاری کی جائیں تو یہ لسٹ جو ہے وہ مکمل ہوگی، اس پر بھی ہم کریں گے بات۔ اس کے علاوہ ری امیجنگ پاکستان سیمینار سے خطاب ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون نے ایک بڑا اعتراف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے آج تک قانون سازی ہوتے انہوں نے نہیں دیکھی ہے، حالانکہ وہ خود بھی جو ہے وہ وزراء کے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی جماعت پاکستان کو درپیش بحران تنہا حل نہیں کر سکتی ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میرے خیال میں ایک خلاصہ جو ہے وہ تمام چیزوں کا بیان ہو چکا ہے اور اب یقیناً آپ کی جو نادر رائے ہے وہ اس کے اوپر ہمیں اپنی عاجزانہ رائے پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاں جی بالکل۔ شروعات میرے خیال میں ریلی سے کی جائے۔ جی میرے خیال سے آج بہت ہی ایونٹ فل ڈے تھا۔ یہ ریلی کل ہونی تھی، کل ملتوی ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ بالکل۔ اس وقت ریلی جو ہے وہ اپنے راستے پر ہے اور تقریباً پہنچنے والی ہے، جو اس کی حتمی منزل ہے داتا دربار۔ وہاں سٹیج وغیرہ سیٹ ہے، لوگ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں آلریڈی ان کا۔ وہاں پر وہ خطاب فرمائیں گے اور اس میں وہ ایک بڑا اعلان متوقع ہے۔ ہاں، اس کا لائحہ عمل جو ہے الیکشن میں جانے کا، الیکشن کے حوالے سے اس کا وہ اعلان کریں گے۔ اس ریلی کا ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بہت کامیاب ریلی تھی، بہت بڑی ریلی تھی یا نہیں تھی، یہ میرے خیال سے بھی مشکل ہے۔ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں، جو یہ سفر کرتی جا رہی ہے۔ حتمی طور پہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ جو ایک تاثر تھا یا جو تاثر قائم کرنے کی خان صاحب نے بھی کل کوشش کی تھی، جو کال دی تھی انہوں نے کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے، 2 کروڑ کی آبادی ہے یہاں پر، تو لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک زمان پارک پہنچیں تاکہ ان کی ریلی میں شرکت کر سکیں۔ وہ مناظر ابھی ٹی وی اسکرین پر تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو ٹیلی ویژن ان کی ریلی کو لائیو دکھا رہے ہیں اس سے ابھی یہ اندازہ لگانا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ صرف لائحہ عمل ہے کیونکہ صبح سے تو یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ بڑا کوئی اعلان ہونے والا ہے، تو یہ صرف لائحہ عمل ہوگا تو پھر تو یہ کوئی بڑا اعلان آنا ہوا، بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے خیال سے دیکھیں، میں اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ طے کرنا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کی خواہش تھی شاید کہ یہ ریلی نہ نکلے، اچھا چونکہ کل بھی اس کے حوالے سے معاملہ تھا، پھر آج کے لیے ڈیفر ہوئی تھی وہ، تو ریلی تو نکل آئی ہے۔ لیکن اس ریلی کے نکلنے کے ساتھ اور جو الائیڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو کیسز چل رہے تھے جن میں آج پیش ہونا تھا عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی پیشی کے اوپر ضمانت دی تھی، گارنٹی دی تھی ان کے وکلاء نے کہ وہ نیکسٹ پیشی کے اوپر جو 13 مارچ تھی اس کے اوپر عمران خان صاحب خود عدالتوں میں حاضر ہوں گے۔ وہ نہیں ہوئے۔ خواجہ حارث صاحب نے وہاں کوشش کی آرگومنٹ کرنے کی کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آ سکیں کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، وہ زخمی ہیں۔ لیکن دونوں ہی عدالتوں میں، چاہے وہ ٹیرین والا کیس تھا، چاہے وہ دوسرا تھا، چاہے وہ جج والا کیس تھا، اس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، درخواست جو ہے، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو انڈرمائن نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا بہتر نہیں ہوتا کہ وہ پیش ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا؟ میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہوں
کہ ہماری یہ توقع تھی کہ اس دفعہ وہ ضرور جائیں گے وہاں. اچھا. چونکہ دیکھیں نا، آپ دو چیزوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے کیونکہ ان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے، اور دوسری طرف ایک پبلک ریلی میں وہ موجود ہیں. اچھا. تو یہ دو چیزوں کو ساتھ. نہیں، خطرہ کیا تھا کہ اگر میں پیش ہوں گا تو وہاں سے گرفتاری ہو جائے گی؟ خطرہ کیا تھا؟ میرے خیال سے ان کا اصل خدشہ تو یہی تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے، لیکن انہوں نے جواز یہ دیا ہے کہ یہ میں ولنریبل ہو جاؤں گا، میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، مجھے مارنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے جواز پیش کیا جو کہ عدالت نے نہیں مانا. ہاں، کیونکہ اگر آپ ریلی نکال لہٰذا اس کے نتیجے میں فوری طور پر جو ہم نے پھرتیاں دیکھی ہیں اسلام آباد پولیس کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر مانگا اتھارٹیز سے، جو انہیں مل گیا، اور ہیلی کاپٹر پر پولیس کی ایک جو ٹیم ہے وہ انہیں گرفتار کرنے لاہور پہنچ چکی ہے. اچھا. اب وہ ریلی میں تو پکڑنے کی کوشش میرا نہیں خیال کہ کامیاب ہونے دیں گے ورکر ان کے. گھر میں آپ پچھلی دفعہ بھی داخل نہیں ہوئے تھے، اس دفعہ بھی داخل نہیں ہو سکتے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ گرفتاری جس کے بارے میں خود عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی اب سمجھتے ہیں کہ ہونے والی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا نامینیشنز تک تو ہو گئی ہیں کہ کون ان کے بعد پارٹی چلائے گا. اور ایک ہم نے عجیب و غریب تماشا یہ دیکھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میرے بعد فلاں آدمی دیکھے گا، لیکن یہاں جس نے دیکھنا ہے وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ جناب مجھے انہوں نے منتخب کر لیا ہے، میں پارٹی کے امور چلاؤں گا جب عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کوارٹرز میں بھی ان کی گرفتاری کو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. اسی لیے تو خان صاحب نے خود بھی کہا نا کہ پلان بی ریڈی ہے اگر آپ مجھے پکڑتے ہیں تو. امیدواروں میں کون کون ہے نا؟ دیکھیے، امیدواروں میں جس نے خود سے اعلان کیا ہے وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. دوسرے جو نیچرل ایسپرنٹس ہو سکتے ہیں ان میں ایک فواد چودھری صاحب ہیں، دوسرے اسد عمر صاحب ہیں. پرویز خٹک صاحب کا نام ویسے تو بہت سارے لوگوں کے نام اس میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو ایسپرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ پارٹی ان کے حصے میں آئے. بخاری صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب گرفتار ہوں، تو کیونکہ ان کی گرفتاری کے بغیر نہیں آ سکتی نا. میں آپ کو ایمانداری سے عرض کروں، اگر آپ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہی ہے تو میں آپ کو ریکال کر کے بتاتا کہ کہاں کہاں یہ خواہش موجود رہی ہے کہ خان صاحب سے جان چھڑائیں اور پارٹی پہ قبضہ کریں. یہ نام بڑے بڑے ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. یہ وقت بھی نہیں ہے اس بات کے کرنے کا اس وقت، لیکن خواہش مند بہت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ان خواہش مندوں کو تھوڑا سا ادراک ہے اس چیز کا کہ اگر مطلب پی ٹی آئی سے آپ خان صاحب کی نکالنے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. یہ بات نہ تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو سمجھ آئی، نہ بے نظیر کی پارٹی کو سمجھ آئی، نہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو سمجھ آئی، اور نہ ہی عمران خان کی پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ملک میں ایک رواج ہے کہ پارٹیز پرسنالٹی کلٹ پہ چلتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ نام اگر آپ نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. آج بھی یہ کیس تو بہت آبویس ایگزامپل ہے اس کی. آج بھی دیکھیے جس طرف سے بھی آواز اٹھے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک جو ہے نون لیگ کا وہ نواز شریف کا ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے جتنا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ سارا عمران خان کا ہے. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ منظر کب بدلے گا یہ تو ابھی ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو پنجاب اسمبلی سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا. ہاں، یہ ان کی بہت پرانی خواہش ہے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے یعنی پروونشل اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا اور قومی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑا تھا، اور وہ سلمان نعیم صاحب سے پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے. یہ ریکارڈ کے لیے میں بتا رہا ہوں. اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ہروایا گیا ہے. وہ کہتے تھے کہ مجھے پارٹی نے ہروایا. انہوں نے الزام بھی پی ٹی آئی پہ رکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو چنا. ابھی حال ہی میں جو بیٹا ان کا الیکٹ ہوا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو چیف منسٹری جو ہے یہ بجائے اس کے کہ پرویز الہی صاحب کو جائے، یہ ان کے بیٹے کو یہاں کا چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا. اب پھر وہ ایک بار کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب پہ قبضہ کرنے کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر. لیکن پنجاب کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا نا کہ پارٹی کو سنبھالنے کے لیے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، تو پنجاب کے لیے بھی بہت کینڈیڈیٹس ہیں. یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ الیکشنیئرنگ جب شروع ہوگی تو مریم نواز کافی نہیں ہے نون لیگ کے لیے ٹو ری گین اٹس لاسٹ گلوری. اچھا، میں یہی سوال پوچھنے والی تھی. اس کے لیے نواز شریف کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا، وہ دو صورتوں میں آئیں گے. وہ دو صورتوں میں آئیں گے. ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، سلمان شہباز صاحب کی طرح سے ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، کورٹ ان کو راستہ دے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا یہ کہ پنجاب کے الیکشن ہو جائیں اور پنجاب میں حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی بن جائے.